آج کل کی لڑکیاں تو کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا اسلام میں نہیں لکھا، اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں لکھا ہوا، لیکن اگر کریں تو اس کا اجر بھی ہے نا. لیکن آج جو سوشل میڈیا پر صرف ناچ رہی ہوتی ہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف ناچنا ہے، ڈانس کرنا ہے، اور کچھ اپنی شادی پہ بھی وہ ڈانس کر کر کے پاگل ہوئی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی اور کام نہیں ہے اس طرح کا. ان کو بھی بات کرنے کا موقع اگر مل جائے. یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے جن کی آواز کہیں تک نہیں پہنچتی تھی، اب پہنچ رہی ہے. ہماری آواز تو ڈراموں کے ذریعے بھی پہنچتی ہے نا. میں تو ڈراموں میں کتھارسس کر لیتی ہوں بھائی، ہر طرح کا کیریکٹر کیا ہوا ہے میں نے، اچھی ساس، بری ساس، ایک مظلوم ماں، ایک چالاک ماں. میں تو اپنے سارے کتھارسس ڈراموں کے ذریعے نکالتی ہوں. لیکن یہ لوگ جن کو آپ صرف ناچ ہی رہے ہیں اور آپ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، آپ مقابلہ تو کر کے دیکھیں. تو ان کو تو میں بہت بڑی شٹ اپ کال دینا چاہتی ہوں، اور میں نے دی بھی ہے. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. دیکھا ہے آپ نے کہ صبا فیصل جو کہ ٹی وی انڈسٹری کی سب سے زیادہ جلاد ساس، بے رحم ماں، بے رحم ساس، پاپے کٹنی، چلاکو ماسی، وٹ ناٹ. لیکن یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جو خود جن چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کو اپنے لیے کانٹینٹ بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ آنٹی بھی جو ہے جن کو ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ گیان بانٹتی ہیں. ابھی بھی کہہ رہی ہے میں لوگوں کو شٹ اپ کال دیتی ہوں. لوگوں کی بیٹیوں پہ باتیں کرتی ہیں. ان کی اپنی بیٹی کو دیکھیں، اس کے ڈانس چیک کریں. لوگوں کی بیٹیوں کا کہہ رہی ہیں کہ جناب آج کل کی لڑکیاں ڈانس کرنا تو یہ کرنا، سسرال والوں کو نہیں دیکھنا. آپ نے ان کی بیٹی کا سسرال دیکھا ہے کہیں؟ ماں کے گھر کی جان نہیں چھوڑتی، ہر وقت ماں کے گھر میں موجود ہوتی ہے. اور بھابھی بھی ایک ہی پکڑی ہوئی ہے، دوسری شاید اس کا جرم یہ ہے کہ اس کے بھائی جو ان کا بیٹا ہے اور بھائی ہے، اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی. تو یہ ہوتا یہی ہے کہ خود جو ہے نا کسی گدی کو بھی لے آئیں گے، اور پسند کی شادی اگر کسی نے پری سے بھی کی ہوگی تو اس گدی کو ہی جو ہے نا سر پہ بٹھا کے رکھیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی چھوٹی بہو جو ہے گدی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کیے جاتے ہیں، وہ نہ آگے سے کور کرتی ہے نہ پیچھے سے کور کرتی ہے. جو اس نے سر پہ حجاب کے نام پہ دوپٹہ لیا ہوتا ہے اس سے اس کے بال تک کور نہیں ہو رہے ہوتے. پتہ نہیں کس قسم کا اسلام ہے. اور یہ محترمہ بھی بیٹھ کے جو اسلام کی بات کر رہی ہیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اس کے سی تھرو بازو دیکھ لے، اس کے گلے میں دوپٹہ نہیں ہے، جس طرح سے یہ بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح کہ آج کل یہ ریویلنگ کپڑے پہنتی ہے. ان عورتوں کو اسلام کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. پھر کہا جا رہا ہے کہ ساس وغیرہ کی خدمت نہیں کرنی. دیکھیں ہماری سوشل ویلیوز یہی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کی جائے، لیکن ساس سسر کی خدمت اسلام میں کہیں پر بھی فرض نہیں ہے. آپ کرتے ہیں، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں تو آپ دنیا میں ہی جو ہے جنت کما رہے ہیں، کیونکہ آپ سونے کے بھی ہو جائیں. بات صرف اتنی ہے کہ جو ایک میجورٹی میں جو چیز چل رہی ہے کہ نارملی اگر بہویں اچھی ہوتی ہیں تو سسرال والے جو ہیں ان کو پرابلم ہوتا ہے، اگر سسرال والے اچھے ہوں تو بہوؤں کو پرابلم ہوتا ہے. اور سم ٹائم جو ہے دونوں ہی نہیں اچھے ہوتے، یا پھر بالکل دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا ریلیشن شپ گزر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ محترمہ ہمیشہ گیان بانٹ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ جو انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ کیا اس کو گھر سے نکال دیا. اصل میں یہ وہی دل کے پھپھولے پھوڑ رہی ہوتی ہیں. جب بھی آپ دیکھیں چھوٹی بہو کو انہوں نے آگے آگے کیا ہوتا ہے، ان کی بڑی بہو کہیں نظر نہیں آتی. تو یہ جو خود اس طرح کی ڈفرینسیشن ڈالتی ہیں، لوگوں کو تماشا دکھا رہی ہیں، پھر اپنی بیٹی کبھی ادھر ناچ رہی ہے کبھی ادھر ناچ رہی ہے. اور لٹرلی میں اس کو کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں. ویسے تو یہ مائیوں کے بھی جو ہے کپڑے ریویلنگ ہو گئے ہیں، لیکن جو یہ آج کل آپ ہانیہ عامر کو دیکھیں، یشما گل کو دیکھیں، ان کی بیٹی سعدیہ فیصل کو دیکھیں، آپ جتنی بھی یہ جو ہے نا ابھی اٹھی ہیں جن کو آزادی مل گئی ہے، جس کو آزادی کی بجائے اب ولگیرٹی بنایا جا رہا ہے، آپ ان کے کپڑے چیک کریں، کتنے سکن ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں، کس طرح سے اپنا ایک ایک جسم کا جو ہے وہ پارٹ دکھا رہی ہیں. پھر یہ محترمہ لوگوں کو جو ہے جو واز بانٹ رہی ہوتی ہیں، اپنی بیٹی ان کی جو ہے کبھی سسرال کے ساتھ نظر نہیں آئی. وہ جب بھی آپ کو نظر آئے گی ماں کے گھر نظر آئے گی، جب بھی آپ دیکھیں گے وہ بھابھیوں کے سر پہ رہے گی، جب بھی آپ دیکھیں گے وہ ماں کا گھر سنبھال رہی ہوگی. تو جو اس نے اپنا گھر بنایا ہے وہ تو صرف اس نے کانٹینٹ کے لیے بنایا ہوا ہے، جب کبھی اس میں کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے اس پہ ڈال دیتی ہے. تو جب اپنی بیٹی کی یہ خاتون تربیت اچھی نہیں کر سکی ہیں، اپنی بیٹی جو ہے وہ سارا دن میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو تتلی بنا کے پھر رہی ہے، کٹ پتلی بنی ہوئی ہے،
ماں کی طرح اس نے بھی یہ کام پکڑا ہوا ہے. اب یہ بڑی جو ہے نا وہ ہوتی ہے جی ہماری یہ تو ہماری. آپ کو ایکٹنگ کے علاوہ آتا کیا ہے, آپ کی ایکسپرٹی کیا ہے؟ تو یہ ہر بار جو آپ اٹھ کے بولنا شروع کر دیتی ہیں, لوگوں کے اوپر واز کر رہی ہوتی ہیں نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں آنٹی جی, بلکہ الٹا آپ اپنے منہ کے اوپر خود ہی تھپڑ لوگوں سے پڑوا لیتی ہیں. کیونکہ بندہ بات وہ کرے جس کے اندر خود کوئی گٹس ہو, جس نے خود کوئی اچھائی دکھا رہی ہو. جب آپ کے اپنے گھر میں اتنا فرق ہے, ایک بہو کو سائڈ پہ لگا کے دوسری کو سر پہ بٹھانا, اور بیٹی کو ہر وقت گھر میں بٹھائے رکھنا, بیٹی کو جو ہے اپنے گھر میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کرایا ہوا ہے, اور جن گھروں میں بیٹیوں کا انٹرفیئر ہوتا ہے وہاں پر جو ہے گھر بسنے مزید مشکل ہو جاتے ہیں. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں, رحمت ہوتی ہیں, لیکن ان کو اس طرح سے زحمت بنا لیا جاتا ہے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے. کیا اپنی بیٹیوں کے لیے آپ ایسی چیز برداشت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. اپنی بیٹی کا تو کہیں گے وہاں کرو جہاں نہ ساس ہو, نہ نند ہو, نہ آگے ہو, نہ کوئی پیچھے ہو. تو یہ چیزیں انتہائی غلط ہے. پھر اسلام کا نام لے کر جن چیزوں کو دکھایا جاتا ہے, اسلام نے کب کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہو کو فکس کر دیں؟ لیکن اگر بہو کرتی ہے تو بہت اچھا کرتی ہے, اور یہ ہماری سوشل ویلیوز میں آتا ہے. آلدو کہ اگر ساس سسر کو بھی کرنا ہے تو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں, لیکن باعث اسلام جہاں پہ محرم کا جو ہے وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے تو دیور جیٹھ وغیرہ جو ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. تو یہ عجیب سا ان لوگوں نے جو ہے نا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا بیٹے پہ فرض ہے, بیٹی پہ فرض ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہو بالکل بھی نہ کچھ کرے, یا ماں باپ جو ہیں ان کو اولڈ ہومز میں بھجوا دیا جائے. یہ جس طرح سے پورٹرے کر رہی ہوتی ہیں, نہ اسلام اس طرح سے کہتا ہے اور نہ ہماری سوشل ویلیوز ایسے کہتی ہیں. اور پھر آپ نے جب لوگوں کو سبق دینا ہوتا ہے تو پہلے خود اپنے گھر میں جو ہے نا آپ جھاڑو پھیر کے پیچھے دیکھیں, کیونکہ یہ وہی بات ہو گئی کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت.